بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والے بندوں میں ہیں۔ اللہ نے بطور مثال ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ خدا نے باپ بیٹے کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، بادشاہت دی، حکومت و سلطنت عطا فرمائی، نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور اللہ نے باپ کو خوبصورت آواز عطا فرمائی، پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر فرمایا، بیٹے کے لیے اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا، پرندوں پر جنات پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں جو اس باپ بیٹے پر ہوئی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود یہ لوگ ہمیشہ کثرت سے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے اور ہر موقع پر ہر قدم پر اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے۔ گزشتہ سبق میں قرآن کی جن آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، اس میں یہ بات موجود تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور وہ ان کے حکم پر بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ ان بڑے کاموں میں ایک کام بڑے بڑے مضبوط قلعے بنانا، اور ایک کام لوہے اور تانبے کے دیگچے بنانا، اور ایک ایک دیگ اتنی بڑی ہوتی تھی جیسے جتنا کہ ایک محلہ ہے، اور وہ دیگیں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کو ایک مرتبہ بنانے کے بعد وہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ذمہ داری بھی انہی جنات کے ذمے لگا رکھی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی تھی والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جب تک زندگی دی تھی وہ اپنے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر کرواتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر کو مکمل کرنے کا انہیں موقع عطا نہیں فرمایا، اور اپنی عمر کی تکمیل کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھیے، عام انسانوں کی جو موت ہوتی ہے اور انبیاء کی جو موت ہوتی ہے، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ہر کسی کو آنی ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ عام انسان ہوں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء کو موت سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے، عام انسانوں کو اطلاع نہیں ہوتی۔ میری اور آپ کی موت
جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اس وقت پر آ جاتی ہے اور نہ ہمیں اس کی اطلاع ہوتی ہے نہ کوئی خبر ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے ان کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا وقت فلاں تاریخ کو فلاں دن ختم ہو رہا ہے، یہ انبیاء کو خبر دی جاتی ہے۔ اب آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مشہور زمانہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وقت ختم ہوا اور ملک الموت پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ میں روح قبض کرنے کا فرشتہ ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ایک جھانپڑ ایسا مارا ملک الموت کو کہ ان کی آنکھ ان کے حلقے سے نکل کر باہر آ گئی۔ یہ خبر ہر پیغمبر کو دی جاتی ہے، اور یہی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت آیا تو ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ابھی تو میری موت میں اتنے سال باقی ہیں۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتا دی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنی جو مدت تھی عمر کی، اس میں سے 60 سال اپنے ایک بیٹے کو دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ بھول گئے۔ جب 1000 میں سے 60 کم ہوئے تو بچتے کتنے ہیں؟ 940۔ تو 940 پر حضرت اسرائیل پہنچے تھے، تو حضرت آدم نے کہا تھا کہ بھئی ابھی تو میری عمر کے 60 سال باقی ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ بھئی آپ نے تو اپنی زندگی کے 60 سال اپنے ایک بیٹے کو دے دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا تو فوراً اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقت تو سب کا متعین ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انبیاء کو وقت سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے ان کو اطلاع اور خبر دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، بتا دیا گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بلا کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے متعلق جو تعمیری کام تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے حوالے کر دیں اور کہا کہ بیٹا اب آگے اس کام کی تکمیل کرو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی خلافت اور اپنی بادشاہت کے زمانے میں بیت المقدس کا تعمیری کام چلاتے رہے، اور اس کام پر انہوں نے جنات کو متعین کر رکھا تھا، اور جنات میں ایسے ایسے کاریگر تھے، ان کی کاریگری کو پارے 19 میں خود قرآن نے، اللہ نے ایک جگہ بیان کیا کہ بلقیس ملکہ جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو ایک محل میں لے جانے کے لیے کہا۔ اب محل کو جانے کے لیے درمیان میں ایک حوض پڑتا تھا، اور اس پانی میں سے گزر کر وہاں آگے بڑھنا تھا۔ اب ملکہ بلقیس جب وہاں پر آئی تو اس نے اپنی جو شلوار تھی وہ اس طرح اٹھائی، لیکن اٹھانے کو تو اس نے اٹھایا، لیکن جب اس نے قدم رکھا تو دنگ رہ گئی کہ اس کے اوپر آئینہ ایسی نفاست سے بچھایا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس پانی کے اوپر آئینہ موجود ہے۔ سامنے سے دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں تھا، ایسی زبردست کاریگری تھی،
جنات کی، اور وہ اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ سارے کام انجام دیا کرتے تھے۔ اب بیت المقدس کی بھی جب تعمیر ہو رہی تھی تو دنیا کے مختلف علاقوں سے بہترین پتھر بڑے بڑے لاتے تھے جنات، اور اس کو تراشتے تھے، اور پھر مسجد کی تعمیری کام کا سلسلہ چلتا تھا۔ یہ تعمیری سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ کی جانب سے بتا دیا گیا کہ اب آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے میں ابھی 1 سال کا کام باقی تھا، مگر اللہ کی طرف سے وقت آ چکا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ میں نے گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی حکومت دی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص رکھتے تھے، بلکہ بہت سارا وقت اللہ کی عبادت کے لیے ان پوری مصروفیتوں سے نکالتے تھے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ہفتوں کا توشہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام یکسو ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا یہ حال اس زمانے میں سب لوگوں کو پتہ تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے پھر باقی جتنا کام بیت المقدس کا باقی تھا اس کا پورا نقشہ بنا کر جنات کو بلا کر کہا کہ یہ پرنٹ ہے، اس کے مطابق باقی کام انجام دینا۔ اور جہاں بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، بالکل مثال کے طور پر ان ٹینوں کے پاس سے تعمیر کا ایریا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر شیشے کا ایک کمرہ بنایا تھا، اور آپ کھانے پینے کا سامان لے کر عبادت کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے، شیشے کے بنے ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام عبادت بھی کر رہے تھے، اور وہ عبادت جو تھی وہ عصا تھا ان کے پاس لکڑی کا، اس پر اس طرح کا ٹیک لگا کر وہ تھے، اور ان کی موت کا وقت آیا تو خدا کے حکم سے عزرائیل نے ان کی روح قبض کر لی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے، اللہ نے اس راز کو باہر جانے نہیں دیا، خدا نے کسی کو خبر ہونے نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی وقت کے مطابق، اور سلیمان علیہ السلام لکڑی کے سہارے تھے، ٹہرے تھے یا بیٹھے تھے۔ باقی جتنے جنات جو کام کر رہے تھے بیت المقدس کی تعمیر پر، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب کام کر رہے تھے۔ یہاں تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جس کمرے میں ہوتے تھے اس میں کسی کو داخل ہونے، جھانکنے، دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، خدا اپنا یہ نظام جس کے ساتھ چاہتے ہیں فرماتے ہیں۔ خود سورہ کہف میں اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی، وہ 7 نوجوان جو کفر و شرک سے بیزار ہو کر توحید کی امانت کو اپنے سینے میں بٹھا کر اور پورے ماحول سے بغاوت کر کے جو نکلے تھے، وہ جا کر ایک غار میں لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوجوانوں پر موت طاری کر دی، اور خدا نے دروازے پر ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ بٹھا دیا،
اب وہ جو یہ 7 نوجوان ایک عام نوجوان تھے، ان کی خصوصیت ان کی توحید تھی، ان کی خصوصیت ان کا اللہ پر یقین، ان کی خصوصیت خدا کی ذات کے ساتھ ان کی اپنی کمٹمنٹ، یہ تھی ان کی خصوصیت۔ اب وہ نوجوان تو سو رہے تھے، لیکن باہر جو لوگ تھے وہ آزو بازو سے گزرتے تھے، لوگوں کو بھی سنگن مل چکی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں، لیکن اس غار کی ہیبت لوگوں پر ایسی ڈال دی گئی تھی، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس غار کے پاس آ کر ذرا جھانک کر دیکھے۔ یہ ایک رعب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے حق میں چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت مجھے عطا فرمائی کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے، میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر صبح سے لے کر شام تک اس کو دوڑائے، پھر اگلے دن صبح سے لے کر شام تک، اس طرح 30 دن تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، 30 دن کے بعد وہ گھوڑا جہاں پہنچے گا وہاں سے اگر کوئی بس اس میں قدم رکھ دے کوئی آدمی، تو اس کے دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب اور ایسا دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں چند صحابہ ہیں جو آپ کے چہرے کا نقش بیان کرتے ہیں۔ صحابہ میں ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نظر اٹھا کر نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ رعب اور دبدبہ اتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ان صحابہ کو پوچھئے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ رعب اور دبدبہ ایک اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ یہی حال حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کمرے میں بند تھے، اور جنات بڑی طاقتور مخلوق ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت سلیمان جس کمرے میں ہیں آئینے کے اس میں داخل ہوں، دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں بس لکڑی کے سہارے اس طرح ٹیکے ہوئے ہیں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، اور سب کے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کام برابر کر رہے ہیں۔ جو ہی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے تھے وہ لکڑی ٹوٹی۔ اس لکڑی کے ٹوٹتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ رہا تھا۔ تب اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کیا زبردست قدرتوں کے مالک ہیں، ان کی تدبیر کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ سوچیں، ایک طرف سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ چکا تھا، اللہ نے اپنے نظام کے مطابق حضرت سلیمان کی موت واقع کرا دی۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے گھر کا تعمیری کام مکمل ہو، خدا نے دوسری طرف وہ کام مکمل کرا دیا۔ کسی قسم کا ڈسٹرب اللہ تعالیٰ نے اس میں ہونے نہیں دیا۔
تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے کام کی تکمیل کے بعد جو خبر دی لوگوں کو وہ لکڑی کے ٹوٹنے سے۔ اب لکڑی ٹوٹی کیسے؟ جب حضرت سلیمان کی موت ہو گئی تو لکڑی زمین پر ایک ہی جگہ ٹکی رہنے کی وجہ سے اس میں دیمک لگ گئی۔ اب وہ جو دیمک تھی اس لکڑی کو اس نے کھانا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کا بھی جو وقت رکھا وہ بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کے ساتھ رکھا۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اس گھن نے اس لکڑی کو کھا کر ختم کر دیا، اور جب لکڑی کی قوت اس نے کھینچ لی تو اب کھوکھلاپن تو وہ وزن کو سہار نہیں سکتا تھا، اس کے نتیجے میں لکڑی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آیا۔ چوتھی طرف اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر جنات سے متعلق لوگوں میں ایک گمان پھیلا ہوا تھا۔ یہ غلط گمان تھا کہ جن غیب جانتے ہیں، جن غیب جانتے ہیں، یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے آج بھی بہت سے نادانوں کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جن غیب جانتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ رہا تھا تو اسی وقت جنات کو پتہ چلا، ان کو حقیقت کھلی کہ ارے سلیمان علیہ السلام تو مر کر ایک زمانہ ہوا اور ہمیں لکڑی ٹوٹ کر ان کا جسم زمین پر آنے سے ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے۔ تو جنات نے ایک تاریخی جملہ کہا، اللہ نے اس کو قرآن کی اس آیت کا حصہ بنایا۔ جنات نے کہا اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اگر ہم غیب کو جاننے والے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں، اس ذلت والے کام میں ہم مبتلا نہ ہوتے۔ بھائی کسی کی غلامی کرنا، کسی کا کام کرنا مرضی اور منشے کے خلاف، یہ تو ایک تکلیف دہ چیز تھی۔ تو جنات نے اسی کو کہا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سلیمان مر چکے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کب کی کام چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے ایک آیت ہے، خدا نے کتنی باتیں اس میں بیان کر دی۔ یہی اللہ کے کلام کی خوبی اور خصوصیت ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، تو جنوں کو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے، الا دابۃ الارض تأکل من سعتا، جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ فلما خر تبینت الجن، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر وہ غیب جانتے تو مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو ہرگز ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہاں تک خدا کے دو نیک اور پارسا بندوں کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اب اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے اسباق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔